اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے ترمذی شریف کی اور عنوان ہے اخلاص نیت۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ روایت کرتے ہیں حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا آدمی کے دین کو مال کی ہرس اور بڑا بننے کی چاہت نقصان پہنچاتی ہے۔ پھر ملاحظہ فرمائیں کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں ان کو چھوڑ دیا جائے تو کتنی تباہی مچائیں گے۔ بھیڑیا ہو اور بھوکا ہو اور ایک کی بجائے دو ہوں تو فرمایا وہ بھی اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا آدمی کے دین کو مال کی ہرس اور بڑا بننے کی چاہت نقصان پہنچاتی ہے۔ اگلی حدیث میں فرمایا اسی کے ساتھ ملتا جلتا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دوسروں پر فخر کرنے کے لیے، مالدار بننے کے لیے، نام و نمود کے لیے دنیا طلب کرے اگرچہ حلال طریقے سے ہو، طریقہ چاہے بے شک حلال ہو، نیت کیا ہے؟ دوسروں پر فخر کرنا، مالدار بننا، اپنے نام کی شہرت کے لیے، اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ اور جو شخص دنیا حلال طریقے سے اس لیے حاصل کرے تاکہ اس کو دوسروں سے سوال نہ کرنا پڑے اور اپنے گھر والوں کے لیے روزی حاصل کر سکے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کر سکے، تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اب جو پہلا فرمایا کہ اللہ اس سے ناراض ہوں گے، اس کی وجہ کیا؟ کہ اس کی نیت میں یہ ہے کہ دوسروں پر فخر کرنے کے لیے میں بڑا مالدار ہوں، میری بڑا جناب شہرت ہے، میرا بڑا نام ہے، مجھے دنیا جانتی ہے میں کیا ہوں۔ اپنی شہرت کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنی برادری کنبے کے لیے، لوگوں پر رعب جمانے کے لیے جو روزی حاصل کرتا ہے اگرچہ حلال طریقہ ہو، لیکن نیت کی وجہ سے کہ دوسروں پر تو فخر جتانے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اور خود بڑا بننے کے لیے، تجھے میں نے یہ نعمتیں دی ہیں کہ تو میرا شکر ادا کرے، تو شکر ادا کرنے کی بجائے تو لوگوں پر تکبر اور فخر اور غرور کرتا ہے۔ تو اس کی اس نیت میں خرابی کی وجہ یہ ہوگی کہ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ اور جو محنت مزدوری کرے، مال کمائے صرف اس لیے کہ مجھے کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے، اپنے گھر والوں کے لیے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے میں روزی کماؤں اور میرے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں، اس کی نیت میں خیر خواہی ہے، مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میرے گھر والوں کو باعزت حلال روزی ملے، میرے جو پڑوسی ہیں، جو میرے اقربا ہیں، میرے جو تعلق والے ہیں، جو غریب ہیں، میں ان کی مدد کر سکوں۔ اس نیت کی بنا پر یہ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوگا۔ تو آج تو بھائی ہمارا ایک ایک معاملہ جو ہے، ایک ایک ہمارا لمحہ سوچ ہے، اسی لیے بس
اپنے بلڈنگوں کا بنانا، کوٹھیوں کا بنانا، کاروبار کو چمکانا، پھر جناب اپنی گاڑی کا، ہر طرح سے ہماری گفتگو کے اندر جو ہے نا وہ یہی بات ٹپک دیا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کو ایسے کر دیا، میں نے فلاں کو ایسے کر دیا۔ تو اپنی چدراہٹ، اپنا روب، اپنے اختیارات، اپنے تعلق، کہ کوئی ایسے نہ سمجھے کہ میں بس یوں ایسے پھر رہا ہوں۔ جو کوئی میرے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ذرا سوچ سمجھ کے، اس کو پتہ نہیں کہ میں کیا ہوں۔ تو یہ چیزیں جو نیت میں خرابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہیں کہ اللہ نے تجھے اختیار دیا، اس سے تو غریبوں کی مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے طاقت دی، اللہ نے تجھے مال دیا، غریبوں کی خدمت کر، اللہ کی مخلوق پر رحم۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ جو زمین والے ان پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ لا یرحم ولا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ چیزیں جو ہیں بھائی آج ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہیں، اور اس کی وجہ، اصل وجہ کیا ہے کہ وہ دین سے دوری ہے۔ آج ہم سنتے بھی ہیں لیکن ہمارے بات کان ادھر سے گزرتی ہے، دوسرے بار چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ ہماری توجہ نہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی ایک رسالہ کھولتا ہے، نیٹ کھولتا ہے، ایک کہانی لکھی ہوتی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے افسانہ، یعنی سچ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، بس افسانہ ہے، لیکن اس کے پڑھتے ساتھ وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس کہانی کی، اس واقعے کی ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ وہ رونا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اوپر لکھا ہے جھوٹ ہے، یہ افسانہ ہے کیا؟ کیوں؟ اس کی توجہ نے اس کو یہ بلا دیا کہ یہ افسانہ ہے۔ جو سامنے آیا کہ یہ ایسے ہوگا، ایسے ہوا ہوگا، وہ اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو جب یہاں قیامت کی نشانیاں، قبر، حشر نشر کی بات، میدان محشر کی پیشی اور جہنم کی آگ، جب مسلمانوں کے سامنے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں جناب مولوی صاحب نے نا بڑیاں چنگیاں گلاں سوچ کے لیاندیاں نے جڑیاں نے، ایسے افسانہ ہی لگتا ہے ان کو، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ جو اہل اللہ ہیں وہ کیوں اتنے درجات وہ ہو جاتے ہیں، اب وہ منزلیں چڑھتے جاتے ہیں کہ اللہ کا ہر حکم، اللہ کے نبی کا ہر حکم، اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، جہاں روکا گیا رک جاتے ہیں، جہاں چلایا وہاں چل پڑتے ہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب جو دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے بعد آ جاؤ، بس ان کا اس پر عمل ہو جاتا تھا۔ اب دونوں حدیثوں میں ہمیں جو سبق ملا وہ کیا ملا کہ بھائی کس بات کا تکبر کرتے ہو؟ قرآن میں بھی آتا ہے کیسی اکڑ کی چال چلتے ہو، کیا زمین کو پھاڑ دو گے، پہاڑوں کو سر کر لو گے؟ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اللہ فرماتے ہیں انسان پر تو کوئی ایسا زمانہ گزرا ہے جسے کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ ایک مرد کا گندا پانی، ایک عورت کا گندا پانی، دونوں کو ملا کے اللہ نے انسان بنا دیا۔ تو تکبر فر کس بات کا تھا؟ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء کفر من ای شیء خلق، ہلاک ہو جائے انسان، دیکھتا نہیں اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ پنجابی جی ترجمہ ڈب کے مر جا، اپنی اوقات پہچان تیری اوقات کی ہے۔ اوقات تو یہی ہے نا، اگر دیکھا جائے تو انسان کس چیز کا ہے؟ ایک عورت کا گندا پانی، ایک مرد کا گندا پانی، اس کو اللہ نے ملایا اور انسان کی شکل بنا دی۔ اللہ فرماتے ہیں ہلاک ہو جائے انسان، دیکھتا نہیں اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا۔ گندے پانی سے بنے کے اندر اس کی گردن میں راڑ آ گیا، گردن اکڑ گئی اور اس کے چلنے کی جناب کیفیت بدل گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے جناب زمزم سے بنا دیتے اور جناب اسے کوئی جنتی خوشبوؤں سے بنا، پھر اس کا کیا حال ہوتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے۔ کسی جاہل سے پالا پڑ جائے سلام لے کے گزر جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں۔ تو آج تو بھائی ہماری چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی اس حدیث مبارکہ جو ہم نے پڑھی ہیں، جس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ عاجزی و انکساری۔ اللہ کو یہی پسند ہے، اللہ کو تکبر غرور پسند نہیں ہے۔ یہ کرنے والا رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا،
قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے وہ اللہ سے ناراض ہوں گے۔ تو اللہ ہمیں عاجزی و انکساری عطا فرمائے۔ ہماری جو محنت ہو، ہم چاہے لاکھوں کمائیں، کروڑوں کمائیں، اربوں کمائیں، لیکن نیت یہ ہو کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت، گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنا اور اپنے لیے زاد راہ بنانا، اور اللہ کے حکم پر اللہ کے جو دینی امور ہیں، جو غرباء ہیں، یتاما ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، مساکین ہیں، مریض ہیں، جہاں جہاں اللہ نے رحم کرنے کا حکم دیا ہے ان پر خرچ کرنے کے لیے میں کماتا ہوں، تو اس کا یہ کمانا عبادت بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔